چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، اور بھلی کرے آیا بھی، اور پخے راغلے۔ جی ہاں، تو جلدی جلدی آ جائیے، قریب قریب آ جائیے، اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں تو وہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ جو اس کو اچھا پڑھے گا، اچھے انداز سے پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ یعنی کیا معنی ہے؟ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر رہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ سب مل کر بولیں، درود شریف پڑھنا ہوگا۔ کثرت سے یا تھوڑے؟ کثرت سے۔ جی ہاں، کثرت سے درود پاک پڑھنے ہوں گے، کیونکہ کیا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ ایسے نہیں کہ تھوڑے سے پڑھیں، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بعض بچے ہیں ماشاءاللہ، ابھی جیسے ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے، تو شروع سے ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے کہ پہلی ہی ربیع الاول سے شروع کر دے 1200 درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ تو ماشاءاللہ بعض خوش نصیب بچے بھی اور بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بعض 1200 کیا زیادہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ میں سے بھی ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں۔ کون کون پڑھ رہے ہیں ابھی آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا عبید بھائی، آپ نے کتنے درود پاک پڑھے روزانہ؟ 313 اور 1200۔ 313 بھی اور 1200 بھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے عبید بھائی۔ اچھا بلال بھائی، آپ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 1200۔ 1200 ڈیلی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ بتائیں حسین بھائی، آپ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جی مائک میں مائک دیجیے گا۔ 1200۔ 1200 کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا عبدالہادی بھائی، آپ کتنا پڑھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ؟ 2000۔ روزانہ 2000؟ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2000 کتنے ہوئے؟ یعنی 100 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ 100، دونوں ملائیں تو 20 یعنی 2000۔ کہہ دیں ان کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ کتنا، علی بھائی کتنا پڑھ رہے ہیں؟ 208۔ 208؟ یہ 208 کا کیا آپ نے کچھ خاص فگر رکھا ہے؟ اچھا آج پھر فیضان مدینہ آ گئے تھے اور پڑھ رہا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، آج آتے ہوئے 208 مرتبہ پڑھیں۔ جی۔ اور ویسے روزانہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 300 روزانہ۔ روزانہ 300؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی مائک میں۔ اچھا نہیں پڑھ رہے، چلیں آپ بھی کوشش کریں، آپ نے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کوشش کریں گے تو آپ عادت بنائیں نا
روزانہ جو ہے اپنی عادت جن کی بچوں کی بنتی چلی جاتی ہے نا، شروع میں کم 50 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ عادت بنائی، پھر اچھا دیکھیے ہر نماز کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھ لیں. بھائی نماز تو پڑھتے ہی ہیں نا، نماز کے بعد بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی جلدی، چھوٹا درود پاک بھی ہے، زیادہ بھی ہوتے جائیں گے. مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آواز کمائی، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش کرنے والا پاتا ہے. کوشش نہیں کریں گے تو نہیں پائیں گے. عبدالرحمن بھائی کوشش آج سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کتنی مرتبہ 313 تو کم سے کم پڑھنے ہیں. امیر سنت فرماتے ہیں 1200. تو اگر کوشش کریں گے تو ہو جائیں گے. اچھا آپ ایک کام کریں نا، چلتے پھرتے گھر سے جیسے مسجد آ رہے ہیں، گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں. اب مسجد سے گھر جا رہے ہیں پھر پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں آپ کا گھر تو ماشاءاللہ ہے بھی کافی دور، تو آپ مسجد تک آتے ہیں تو آپ کے درود پاک کافی سارے ہو جائیں گے. آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ جب وہاں گھر سے لے کے مسجد تک آئیں گے نا، میں سمجھتا ہوں آپ کے کم از کم ایک ہی طرف جو ہے نا 300-400 یا 500 ہو جائیں گے. آپ واپس جائیں گے پھر 400-500 ہو جائیں گے. تو 1000 تو یہ ہو گئے آپ کے، 800 سے 1000. پھر اس کے علاوہ نمازوں میں آپ تھوڑا سا پڑھ لیں. ہو گئے کہ نہیں؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. سبق پڑھیں گے آج ہم سبق نمبر 10 لائن نمبر 13 اور 14، 13ویں اور 14ویں لائن پڑھیں گے. ایسے ہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن. آؤ سیکھیں قرآن. جی ہاں، جلدی جلدی آؤ سیکھیں قرآن میں شامل ہو جائیے. آئیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں دعا. جب دعا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے سبق پڑھنا آسان بھی ہو جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام. يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے. توجہ ہوگی انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 10. سبق نمبر 10. آج ہم لائن نمبر 13 اور 14 یعنی 13ویں اور 14ویں لائن پڑھیں گے. توجہ سے پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر. یا زبر یا، یا زبر یا، دال یا زبر دئی، دال یا زبر دی، یدئی، یدی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، یدئی ہی، یدیہ، ہا یا زبر حی، ہا یا زبر حی، سا پیش سو، سا پیش سو، حیثو، حیثو، حیثو. حیثو، سا میں کیا ادا کریں گے؟ سا. حیثو. حیثو، گڈ ماشاء اللہ. غین یا زبر غی، غین یا زبر غی، غی. غی، نرمی سے، حرف لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، سختی نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا. غی. غی، با پیش بو، با پیش بو، غیبو. غیبو، سین زبر سا، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زبر ما، سما. سما، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا،
سماوا سماوا تا دو زیر تن تا دو زیتن سماواتن سماواتن اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں ایک کھڑا زبر کھینچتے ہیں ایک چھوڑ دیتے ہیں سماواتن یا سماواتن پہلا کھڑا زبر چھوڑ دیا وہ زبر بنا دیا دوسرے واو پر کھڑا زبر ہے ایک پڑھ لیا ایک چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا میم پر بھی کھڑا زبر ہے اور واو پر بھی کھڑا زبر دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے اور سین پر زبر ہے اس کو نہیں کھینچیں گے سماواتن سماواتن گڈ کاف زبر کا کاف زبر کا لام زیر لی لام زیلی کلی کلی میم کھڑا زبر ما میم کڑا زبر ما حسنین بھائی کی آواز نہیں آ رہی بہت ہلکے پڑھے ہیں کلیمہ کلمہ اور بلند آواز سے کلیمہ کلمہ تا دو زیر تن تا دو زیتن کلیماتن کلماتن اچھا جو بچے دیکھ رہے ہیں یا جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں اچھا سب کو چاہیے کہ تھوڑا بلند آواز سے آپ بھی پڑھتے رہیں اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو آپ کے حروف درست نہیں ہوں گے جی آپ نے اگر حروف درست کرنے ہیں حسنین بھائی تو کیا کرنا پڑے گا علی بھائی عبد الرحمن بھائی کیا کرنا پڑے گا سے پڑھنا پڑے گا تیز آواز سے بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا جی ہاں حروف درست تبھی ہوتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھنا ہے آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود بچوں نے بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے کلیمہ کلمہ تا دو زیر تن تا دو زیتن کلیماتن کلماتن کلیماتن کلماتن اچھا کون بتائے گا اس کے قاعدے کون بتائے گا کسی کو ذہن میں ہے جی عبدالعادی بھائی بتائیے کاف ہو گیا تھا جی کاف پر کیا ہے کاف پہ زبر ہے اس کو کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے اچھا لام کے نیچے کیا ہے زیر ہے اس کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے اچھا میم پر کیا ہے کھڑا زبر اس کو کھینچیں گے یا نہیں نہیں کھینچیں گے اچھا کیا اس پر کھڑا زبر ہے نہیں کھینچیں گے کھینچیں گے سوچ لیں کھینچیں گے آپ ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں کھینچیں گے غلطی سے نکل گیا تھا اچھا غلطی سے ہو گئی غلطی ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین غلطی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو کھڑا زبر ہے تو اس لیے کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے ایک الف دو الف ایک الف ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر دو حرکات کے برابر زبردست اور تن پہ کیا ہے جی تن تنوین کیا ہوتا ہے تنوین نون ساکن ہو جائے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے اس کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے ماشاء اللہ تنوین کلمے کے آخر میں آتا ہے جو اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے جس حرف پر تنوین آ جائے اس سے کیا کہتے ہیں منور حرف منون حروف جواب درست دے دیا ماشاء اللہ عبدالہادی بھائی نے کافی جوابات درست دیے ہیں تھوڑی غلطی ہوئی تھی مگر وہ درست کر لی انہوں نے تو کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ آگے آپ بھی تیار رہیں کسی سے بھی کوئی پوچھ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھتے ہیں لام زبر لا لام زبر لا شین یا زبر شی شین یا زبر شی لشی لشی حمزہ دو پیش ان حمزہ دو پیشون لشی ان لشیء 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 جی عبید بھائی اس میں کون سا قاعدے لگ رہے ہیں اس میں کون سے قاعدے ہیں کھینچیں گے کس کو کھینچیں گے کس کو نہیں کھینچیں گے بتائیے ذرا لام پہ زبر ہے اس لیے ایسے نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے شین پہ بھی زبر ہے اس لیے ایسے نہیں کھینچیں گے اس کو نہیں کھینچیں اور گے حمزہ پہ تنوین ایسے بھی نہیں کھینچیں گے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یہ قاعدہ کون سا ہے یا یہ بھی تو بتانا ہے یالین یالین جی ادھر سے بھی کہیں سے بھی آواز آ رہی ہے جی ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین بھی بتا رہے ہیں یالین یعنی یاد کر رہے ہیں دیکھو جو بھی دیکھنے والے ہیں سب دیکھنے والے ہیں مدنی چینل کے دیکھنے والے ہیں یہاں موجود دیکھنے والے ہیں سب کو قاعدے یاد کرنے ہیں قرآن پاک تو سب نے سیکھنا ہے یہ تھوڑی ہے کہ بھائی جو یہاں پر موجود ہیں انہوں نے نہیں سیکھنا ہے نا تو جو دیکھ رہے ہیں وہی سیکھیں گے نہیں قرآن پاک تو سب نے سیکھنا ہے یہاں موجود جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں یا پروڈیوسرز ہیں ڈائریکٹرز ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سب جو ہوتے ہیں نا ان سب کو بھی سیکھنا ہے تو میں سب کو دعوت دوں گا کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو پڑھایا جا رہا ہو تو آپ کوشش کریں سب سیکھیں کیونکہ قرآن پاک ہم نے سب نے درست کرنا ہے جب ہمارا قرآن درست ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی جی پیارے بچوں یہ یاد رکھنے کا ہے کہ ہمارا قرآن درست تو ہی نماز درست
قرآن درست نہیں ہوگا تو ہماری نماز درست یہ قرات جو ہوتا ہے نا ایک نماز کا خاص فرض ہے، ایک فرض ہے، اگر اس کو فرض کو چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے قرآن درست ہو گیا آپ کی نماز درست ہوگی۔ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے جی اب بتائیے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یالین، یالین کو کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف 3 الف، یہ کہیں تھے نہیں کھینچیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، پکا؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑے کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے، سختی سے، سختی سے، گرمی سے، نرمی سے، نرمی بغیر سے۔ کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جو بتایا لشیء، اچھا تنوین نہیں بتایا آپ نے، لشیء۔ ہلال بھائی تنوین کو کیسے پڑھیں گے؟ تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا جس حرف پر تنوین آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منون۔ منون کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ قاف پیش قو، قاف پیش کو، را یا زبر ری، را یا زبر ری، قوری، قوری، شین 2 زیر شن، شین 2 زیر شین، قریشن، قریشین، قریشن، قریشین، قورائے، بہت زیادہ قورائے، را پر کریں گے مگر ایسا نہیں کہ پھر یا ہی غلط ہو جائے، تو پڑھیں قریشن۔ قریشین۔ گڈ۔ اچھا اس میں کون سے قاعدے لگتے ہیں ذرا بتائیے، ہمارے حسنین بھائی کو دیجیے گا مائک، حسنین بھائی بتائیے جی۔ قاف پہ پیش ہے، قاف موٹا ہوگا۔ قاف پر پیش ہے موٹا، اچھا پیش آنے کی وجہ سے قاف موٹا ہوا؟ نہیں آپ نے کہا قاف پہ پیش ہے اس لیے موٹا ہوگا، قاف تو ویسے ہی پر ہوتا ہے، قاف پر ہوتا ہے نا تو پر پڑھیں گے۔ اچھا ویسے پیش آ گئی تو اب کیا کریں گے؟ جی بتائیے، اس پہ پیش ہے، پیش کی کیا ہے یہ؟ پیش رہے گا تو موٹا۔ آپ چلے عبید بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یہ پڑھیں۔ پیش کیا ہے؟ حرکات یا حرکت ہے؟ حرکت۔ حرکت ہے، پیش کی حرکت ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ جی حسین بھائی غلطی ہو رہی تھی، چلے آگے بتائیے، آگے بتائیں، آگے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ یا را پر زبر آ جائے تو؟ را نہیں، یا سے پہلے را پر زبر آئے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی تو بتائیں پہلے، یا تو بعد میں آئے گا نا، پہلے را پر زبر آ رہا ہے۔ حسین بھائی یاد نہیں کیا لگتا ہے قواعد۔ جی ہمارے عبدالعادی بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، جی بتائیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، یعنی پر پڑھتے ہیں۔ جی را پر زبر پیش ہو جائے تو حسین بھائی را کو پر پڑھتے ہیں۔ لگتا ہے قاعدے یاد نہیں کیے، محنت نہیں کر رہے۔ آگے بتائیے، چلیں آگے بتائیں، کوئی بات نہیں اب یاد کریں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کبھی ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، تو ہم اگر یاد کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ آگے بڑھیے، بتائیے۔ یا سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا۔ یا سے پہلے زبر ہو یا کچھ اور، اس کو درست کریں۔ یا سے پہلے زبر ہو۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی ان کو دیں۔ یا سے پہلے زیر تو یا ہے۔ یا سے پہلے زیر ہو تو یا لین نہیں ہوتا، غلط ہے۔ اچھا چلیے عبید بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، عبید بھائی آپ بتائیے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو، آپ کہہ رہے تھے یا سے پہلے، یا سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین نہیں ہوتا، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو یا لین ہوتا ہے، اور عبید بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بھائی سے بھی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنا ہے۔ عبد الرحمن بھائی کوشش کریں گے، یاد کریں گے قواعد کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں ابھی آپ کی باری ہے حسنین بھائی، آپ نے پورا کرنا ہے۔ قریشن، آپ بتائیے آخر میں کیا ہے؟ شین، شین کے آپ سے 2 غلطیاں ہو چکی ہیں، 3 غلطیاں ہو چکی ہیں۔ تنوین ہے۔ اچھا تنوین ہے، تو تنوین کیا ہے؟ یہ 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر 2 پیش کی؟ 2 زیر کی تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اسی لیے تنوین کے بعد نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منون۔ منون کہتے ہیں۔ یہ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ آگے بڑھتے ہیں۔
با زیر بی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کڑا زبر آ، بی آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، یا کڑا زبر یا، بی آ یا، بی آ یا، تا زیر تی، تا زیر تی، بی آیاتی، بی آیاتی، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، کیا بنا؟ جس سے پوچھوں وہ بتائے گا. علی بھائی بتائیں بی آیاتنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حسنین بھائی صحیح کہا؟ آپ بتائیں ذرا. جی جی چلے عبدالعادی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں شاید. ایسے بی آیاتنا. بی آ، اچھا منہ زیادہ کھولیں گے. بی آیاتنا ایسے ہوگا؟ زیادہ منہ کھول لیں. تھوڑا بہت منہ کھولنا ہے. منہ کھولنا ہے، منہ کھول کے پڑھیں گے اور اچھے نکلیں گے. صحیح ہے. کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ آپ کا جواب درست مانوں؟ جی بالکل جی، آپ کا جواب درست ہے. عبید بھائی نے بھی درست بتایا، یا حسنین بھائی نے؟ حسنین بھائی نے بھی درست بتایا، اور ہمارے عبدالہادی بھائی نے بھی درست بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا عبدالہادی بھائی، آپ جب اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے کیوں کرتے؟ تھوڑا ایسے نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ریلیکس ہو کے دیکھنا ہے، ریلیکس ہو کے دیکھ کے پھر بتائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں. اچھا اس کی جو ہے قواعد کون بتائیں گے؟ یہ علی بھائی سے پوچھتے ہیں. یہ تو آج علی بھائی نے قواعد بتانے ہیں. علی بھائی تیار ہو جائیں، آپ اس کے قواعد بتائیں، کیونکہ آپ نے پڑھ کے درست سنا دیا ہے. آپ اس کے قواعد بتائیں تو مزہ آئے نا. یا سے پہلے زیر تو یالین. کہاں یا سے پہلے زیر؟ دیکھیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ بی آیاتنا میں آپ شروع میں با آ رہا ہے، تو با، پہلے با کو دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں کیا ہے. جی علی بھائی غور سے دیکھیں، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو کیا ہوگا با کے نیچے؟ زیر. کچھ بھی نہیں ہوگا، زیر ہوگا، ہے نا؟ بس زیر ہی ہوگا. اچھا زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات. یاد آ گیا؟ اب با کے نیچے زیر ہے، کیا ہوا؟ بار کیا ہوا؟ جس سر پر کوئی حرکت نون کہتے ہیں. اسے حسنین بھائی بتائیں گے. جی بتائیں. جس سر پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. آپ بھی بھول گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. یاد آ گیا؟ اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست. علی بھائی جس سر پر کوئی بھی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. یہ یاد رہے گا. جی اب آگے بتائیے، جلدی جلدی کیجئے. کون بتائیں گے؟ چلے بلال بھائی آپ بتائیے قاعدے. با کے نیچے حرکت ہے، حرکات کو بغیر کے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. جی آگے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف یعنی دو حرکات، اوپر مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. گڈ. اور یہاں پر یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. اس کو بھی کھینچیں گے. جی. اور تا کو کھینچیں گے. تا کے نیچے حرکت ہے، اسے بھی نہیں کھینچیں گے. نہیں کھینچیں گے، اسے بھی نہیں کھینچیں گے. اسے یعنی اس سے پہلے والا کھینچ رہے تھے کیا؟ تو اس سے پہلے والا تو کھڑی حرکات تھی، وہ تو کھینچ رہے تھے، اور اس سے پہلے بعد والا نہیں کھینچ رہے. آپ اس کو کہیں اسے بھی نہیں کھینچیں گے، نہیں ہے اس کو نہیں کھینچیں گے. کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے والے تو کھینچ رہے تھے. تو اس کو نہیں کھینچیں گے، اسے بھی نہیں کھینچیں گے. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے والے کو آپ شاید وہ بھی نہیں کھینچ رہے تھے. تو یہ ہو جائے گا. چلے اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہوتا الف مدہ ہوگا، اسے بھی کھینچیں گے. اسے بھی کھینچیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی بھائی آپ نے یاد کر کے آنا ہے، محنت کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. زیادہ آپ کو تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنا ہے، یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کھیلنے میں ٹائم کم گزارنا ہے، یاد کرنے میں ٹائم زیادہ لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. بی آیاتنا. میم زیر می. میم زیر می. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زبر ہا. می ہا. می ہا. دال دو زبردن. دال دو زبردن. میہادن. میہادن. عین کھڑا زبر آ. عین کھڑا زبر آ. لام زیر لی. لام زیر لی. عالی. عالی. میم پیشمو. میم پیشمو. عالمو. عالمو. اس میں کس کو کھینچیں گے؟ حسنین بھائی جلدی سے بتائیے. عین کو. عین کو کھینچیں گے. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ.
काफ जेर की, काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जबर ता, किताब, किताब, बा दो पेश बुन, बा दो पेश बुन, किताबुन। किताबुन। अली भाई इसमें किसको नहीं खींचेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। काफ, काफ को नहीं खींचेंगे, और किसको खींचेंगे? ता, ता को खींचेंगे, नहीं काफ को नहीं खींचेंगे। नहीं, नहीं, दोनों को नहीं खींचेंगे, दोनों को नहीं खींचेंगे। सोच ले अब्दुर्रहमान भाई क्या कहना। ता को खींचेंगे, ता को देख रहे यार, गौर से, जरा गौर से देखें। काफ को और बा प्यारे को नहीं बच्चे खींचेंगे, तवज्जो होनी चाहिए। काफ को और बा को नहीं खींचेंगे। काफ को और बा को नहीं खींचेंगे, ता को खींचेंगे, पक्का जी, सोच लिया। जी। अच्छा, बा पर क्या है? दो पेश, दो पेश, यानी दो पेश क्या होता है जी, बताइए, उनको दीजिएगा। तनवीन, तनवीन होता है। तनवीन क्या होता है नून साकिन की तरह होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन जी? और जिस सर पर तनवीन आ जाए उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन, मुनव्वन कहते हैं। अली भाई याद करना है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सीन जबर सा, सीन जबर सा, लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, सला, सला, मीम दो पेश मुन, मीम दो पेश मुन, सलामुन, सलामुन, सलामुन। सलामुन। माशाल्लाह, मिलकर एक साथ फिर एक अंदाज से, अच्छे अंदाज से, एक साथ एक आवाज के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदैही, यदैही, हैसु, हैसु, गैबु, गैबु, समावातिन, समावातिन, कलिमातिन, कलिमातिन, लशैउन, लशैउन, कुरैशिन, कुरैशिन, बिआयातिना, बिआयातिना, मिहादन, मिहादन, आलिमु, आलिमु, किताबुन, किताबुन, सलामुन। सलामुन। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, एक वक्त आएगा मदनी कायदा कंप्लीट हो जाएगा। जब मदनी कायदा कंप्लीट हो जाएगा, कुरान पढ़ना हो जाएगा आपके लिए। और हमारे प्रोग्राम का नाम है आओ सीखें कुरान में शामिल हो जाइए। जब कुरान पाक को सीख लेंगे, मदनी कायदे को सीख लेंगे, कुरान पाक पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। रोज़ाना 20 से जुमरात ये सिलसिला आता है, आप इसको देखा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।